ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی شاخوں میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تلاش بسیار یعنی کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی۔ میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، ایک منگتا آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نافع، یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس سائل کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مچھلی سائل کو دے دی اور پھر اس کے پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو۔ میں نے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی، حصول ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت کو راہ خدا عز و جل میں ایثار کر دیا۔ ایثار کے معنی کیا ہے؟ آئیے یہ سنتے ہیں۔ ایثار کہتے ہیں دوسرے کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ ایک چیز کی مجھے بھی حاجت ہے، ایک چیز کی میرے بھائی کو بھی حاجت ہے، اب دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پر فوقیت دیتے ہوئے وہ چیز دوسرے کو دے دی، یہ ہے ایثار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کی ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلا پھل آئے تو آپ اسے کھائیں، آپ کو یہ خواہش ہوئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا نے 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا، پھر منگتا آ گیا، سوال کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو، چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے، اسی سائل نے پھر آ کر سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انگور بھی اس کو دے دو، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ نے تیسری بار انگور منگوائے اور آپ نے اسے تناول کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جس در سے ایثار کا جذبہ ملا اس کے بھی کیا کہنے، یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرمایا کرتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک تھی، لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرمایا کرتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام بچپن ہی سے ایثار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اندر کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں دے دینا واقعی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی ابتدا میں رب العباد عز و جل کا ارشاد ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت سیدنا علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ قوی کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے راہ خدا عز و جل میں رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ اس کی قیمت کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یعنی مجھے پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز کو قربان کروں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ واقعات، یہ باتیں سن کر جذبہ پیدا ہو اور ایثار کرنے کا جو یہ ایک بہترین عمل ہے یہ ہم بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تمام انصار سے زیادہ باغوں والے تھے، ان کے پاس کثیر باغات تھے۔ انہیں اپنے مال میں بیروحہ نامی باغ سب سے زیادہ پیارا تھا، جو کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں کا بہترین پانی نوش فرماتے۔ جب چوتھے پارے کے ابتدائی آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے عرض کی، مجھے اپنے اموال میں سے یہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ عز و جل کے پاس اس کا ثواب اور اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے وہاں خرچ فرمائیں جہاں رب عز و جل آپ کی رائے قائم فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی خوب، یہ بڑا نفع کا مال ہے جو تم نے کہا، میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت پر وقف کر دو۔ سبحان اللہ، انہوں نے راہ خدا میں پیش کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ انہی کے اہل قرابت کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تفسیر خازن میں چوتھے پارے کی پہلی آیت لا تنالوا البر، اس کے حوالے سے
حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول پر اپنا عمدہ نفیس گھوڑا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. یہ اللہ عز و جل کے لیے صدقہ ہے. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے فرزند سیدنا اسامہ بن زید کو عطا فرما دیا. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت صدقہ کرنے کی تھی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے. نیت کیا تھی؟ رائے خدا میں دینے کے لیے پیش کیا عمدہ نفیس گھوڑا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات دیکھیے، وہ گھوڑا انہی کے صاحبزادے کو دے دیا. سبحان اللہ. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے کنیز خرید کر بھجوا دو. انہوں نے بھیج دیا. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ لا تنالوا البر، یہ آیت کریمہ پڑھ کر اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں لٹایا کریں. افسوس ہم تو اچھی اور عمدہ اشیاء کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، اچھی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں. جیسے ابھی قربانی کے دن گزرے، اب جناب والا ایک گائے میں حصہ ڈال لیا، اب گائے کا گوشت تقسیم کر دیا اور ایک بکرا بھی اپنے لیے ذبح کروایا، بکرے کا گوشت اپنے لیے رکھ لیا. بکرے کا گوشت پسند ہے، محبوب ہے، مرغوب ہے، وہ اپنے لیے رکھ لیا اور گائے کا گوشت تقسیم کر دیا. اگرچہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو چیز خود کو پسند ہو وہ دوسرے کے لیے پیش کی جائے. سبحان اللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی عمدہ بہترین کوالٹی کی چیز اپنے لیے رکھیں گے، اور اگر راہ خدا میں دینا ہو یا کسی کو تحفہ پیش کرنا ہو تو عموماً ردی قسم کی چیز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور وہ بھی وہی جو کہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو، یعنی ہمارے لیے بیکار تھی، اس لیے جناب یہ پرانے ہو گئے کپڑے، یہ ذرا غریبوں میں دے دو، یہ جناب فلاں چیز جو ہے وہ کام کی نہیں رہی، یہ اب غریبوں میں تقسیم کر دو. کس قدر محرومی کی بات ہے کہ جس اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اسی کی عطا کردہ نعمتیں اسی کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. ہماری جان بھی رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہمارے پاس مال و اسباب جو بھی ہو وہ سب ہمارے رب عز و جل کی عطا کردہ ہے، اور اسی کی راہ میں دینے میں کنجوسی. ہماری چیزیں خواہ چوری ہو جائیں، سڑ جائیں، ادھر ادھر گم ہو جائیں، پرواہ نہیں، ہمارا دل نہیں ہوتا تو راہ خدا عز و جل میں دینے کو نہیں ہوتا. کاش کہ ہم راہ خدا عز و جل میں اپنا مال بھی پیش کریں، اپنا وقت بھی دیں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ ایثار کا پریکٹیکل کراتی ہے، عملی اس کا جو ہے عملاً یہ چیزیں ہمارے اندر اتارنے کی کوشش کرتی ہے مدنی قافلوں کے ذریعے. مدنی قافلوں میں الحمدللہ عز و جل ایثار کا موقع ملتا ہے. آپ بھی نیت کیجئے، اپنا وقت بھی راہ خدا عز و جل میں پیش کیجئے، خود راہ خدا عز و جل میں اپنے آپ کو پیش کیجئے، راہ خدا کے مسافر بن جائیں، پھر ایثار کے موقع بھی ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور بہت بہترین انداز پر انشاءاللہ ہماری تربیت کا سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے اور جھومیے.
مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے. گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا تھا. ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے، فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ جناب کے چرواہے کا ساتھ بھی دے دیا کروں گا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی شرط گویا مدنی فیس یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کرنی ہوگی. عرض کی کس بات میں؟ فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین چیز دینی ہوگی. اس بات میں میری فرما برداری کرنی ہوگی. انہوں نے منظور کر لیا اور صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے لگے. ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضور یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہوئے ہیں تو ان کی کوئی امداد فرما دیجئے. سلیمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا ایک اونٹ لے آئیے. میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے کر آنے کا ارادہ کیا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہے اور مطیع و فرما بردار بھی ہے. مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں اس کے بعد کے درجے والے بہترین اونٹنی کو میں لے کے حاضر خدمت ہوا. فرمایا کہ آپ نے خیانت کی ہے. ابو ذر غفاری کیا فرما رہے ہیں؟ اے سلیمی صاحب آپ نے خیانت کی ہے. میں سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو حاضر کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے. پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر گوشت پہنچائیے اور میرے گھر بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زائد نہ جانے پائے. یہاں پر بڑا پیارا مدنی پھول ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے دی جاتی ہے. جناب دیگ لنگر کی دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب لنگر تقسیم کرنا ہے. اب لنگر جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب کھائیں. اب سب کو جو دے رہے اور اپنے لیے کیا رکھ رہے ہیں، اب وہ اپنے دل پہ غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کو خالی چاول ڈال کے دے رہا ہے اور اپنے لیے اچھی اچھی بوٹیاں الگ کرتا جا رہا ہے کہ جناب آخر میں نے بھی تو کھانا ہے. تو تقسیم کرنے والا غور کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت خیانت کرنے کے سبب وہ پکڑا نہ جائے. کہ جب ایک چیز یکساں دینے کا کہا گیا ہے تو اب سب کو یکساں دی جائے، سب میں برابر تقسیم کی جائے. اللہ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکم کی تعمیل کر دی گئی. بعد فراغت مجھے طلب کر کے فرمایا کہ آپ وعدہ بھول گئے تھے. میں نے عرض کی کہ مجھے وعدہ یاد تھا، اول لیا بھی اسی اونٹ کو تھا، مگر خیال ہوا کہ یہ اونٹ آپ کی سواری کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے کارآمد بھی ہے. محض آپ کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اسے چھوڑ دیا. فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے پیش نظر چھوڑا تھا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ ہے ہم تو سمجھتے ہیں یہ جو دن مل گیا یہی میری ضرورت کا دن ہے، اس میں ہی مجھے سب کچھ مل جائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے اپنی ضرورت کا دن نہ بتاؤں؟ سن لو، میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا.
باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں. نمبر 1 تقدیر، جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. تقدیر مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. اگر تقدیر میں کلاش ہونا لکھا ہے تو اب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کما لے. اگر تقدیر میں کلاش ہونا لکھا ہے تو وہ کلاش ہو کے رہے گا. نمبر 2 وارث، جو تیرے مرنے کے منتظر رہتے ہیں کہ کب تو مرے اور کب تیرے مال پہ قبضہ کریں. ظاہر مرنے کے بعد مال ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. تو آپ فرماتے کہ وارث تیری موت کے منتظر ہیں، کب تیرا انتقال ہو اور کب تیرا مال ان کے قبضے میں جائے. اور تیسرا حصہ خود تیرا ہے. جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا عز و جل میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیں. یہ فرما کر آپ نے پارہ 4 کی ابتدائی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اور فرمایا اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہوں. کاش ہمیں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کے سمندر کا کوئی آدھا قطرہ نصیب ہو جاتا. افسوس، 100 کروڑ افسوس، اپنی پسند کی چیز راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا تو گویا ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. گویا ہمیں یہ چیز آتا ہی نہیں ہے کہ ہم راہ خدا عز و جل میں اپنی پسندیدہ چیز پیش کریں. بس ہر دم مال مفت کی طلب میں ہی دل پھنسا رہتا ہے. بالخصوص جو زیادہ ثواب کا کام ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے نفس قطعاً اجازت نہیں دیتا. جی ہاں، اب دیکھیں اس میں بھی کیٹیگری ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ جناب جس میں شہرت ملنی ہوتی ہے تو وہاں تو چلو خرچ کرنے کا ذہن بن جاتا ہے کہ چلو یار یہاں دوں گا میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی. اور بعض وہ کام ہیں کہ جو ثواب میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن بظاہر اس میں شہرت نہیں ملنی ہوتی، تو اس میں دینے کے لیے دل قطعاً تیار نہیں ہوتا. مثلا قرآن کریم یا دینی کتاب وغیرہ خرید کر پڑھنا اگرچہ زیادہ ثواب کا کام ہے مگر جی چاہتا ہے کہ جناب چندے سے تحفے میں مل جائے. ابھی اگر یہاں کوئی رسالہ تقسیم کیا جائے تو سب کے ہاتھ بڑھیں گے یار مجھے مل جائے مجھے مل جائے. اور وہی رسالہ باہر مکتبۃ المدینہ سے خرید کر اگر پڑھے گا تو وہ زیادہ ثواب ہے کہ راہ خدا عز و جل میں اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے وہ دینی کتاب لے کے مطالعہ کرے گا. تو اب اس کا دل نہیں چاہے گا مفت میں مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے سنتوں کی تربیت کے لیے. اب مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے تو اپنے پلے سے خرچ کریں، اپنی جیب سے پیسے دے اور راہ خدا عز و جل میں سفر کریں تو یہ زیادہ ثواب ہے. اب خیال یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی میری ترکیب بنا دے، کوئی مجھے سفر کرا دے، میرے اخراجات اٹھا لے. تو یہ جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے. دوسروں کی جیب پر نظر رکھنے کے بجائے ہمیں اپنی جیب پر ہی نظر رکھنی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم سب بھی راہ خدا عز و جل میں اپنی اچھی اچھی چیزیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کرنے والے بن جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے 3 ہی طرح کا فائدہ ہے. 3 طرح کا فائدہ ہے. نمبر 1 جو کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 پہن کر پرانا کر دیا،
نمبر 3 عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اب یہ 3 ہی قسم کا ہے، کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا پرانا ہو گیا، اور آخرت کے لیے راہ خدا میں خرچ کر کے جمع کر لیا۔ اللہ ہمیں راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے آخرت میں جمع کرنے والا بنائے۔ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے مال سے دوسرے کا مال عزیز ہو؟ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا مال وہی ہے جو راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا جائے، اور جو باقی چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ اب ہم تو مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ یار پیچھے بال بچوں کا جو ہے ایک اچھا سیٹ اپ بن جائے گا، ایک اچھا ترکیب بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، بال بچوں کا بھی سوچنا چاہیے، ان کے لیے بھی دیکھنا چاہیے، لیکن کنجوس نہیں بن جانا چاہیے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ کر رہا۔ رائے خدا میں دینے کی بات آئے تو بس اب بال بچوں کے لیے رکھ رہا ہے، بال بچوں کے لیے رکھ رہا ہے۔ رائے خدا عز و جل میں بھی خرچ کرے کہ بال بچوں کی کفالت کرنا بھی ثواب، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو ثواب کا کام ہے، لیکن راہ خدا میں بھی دیتے رہے، گاہے بگاہے دیتے رہے۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب راہ خدا عز و جل میں دینا ہو تو اپنے بچوں کے ذریعے دلوایا کریں، بچے کی ملک نہ کریں، بچوں کے ذریعے بھی راہ خدا عز و جل میں دلوائیں، تاکہ ان کو شروع سے ہی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش کوئی اپنی زندگی میں ہی مال سے مسجد بنوائے اور ثواب جاریہ کا سلسلہ کرے۔ رہی اولاد، تو ان سے اگر کوئی آدمی، مالدار آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ ثواب جاریہ کی ترکیب کریں گے تو اس کی شاید بہت ہی بڑی بھول ہے۔ آج کل ترکے کی تقسیم میں جو اولاد خون ریزی تک باز نہیں رہتی، وہ خاک اپنے مرحوم باپ کو راحت پہنچانے کا سامان کرے گی۔ باپ مر گیا، اب جناب بچوں میں ترکے کے اوپر بعض اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، میرا اتنا حصہ ہے، میرا اتنا حصہ ہے، بھائی سارا رکھ لیں گے، بہنوں کو بھلا دیں گے۔ حالانکہ شریعت نے آدمی کے انتقال کے بعد جو اس کا مال بچتا ہے اس کے باقاعدہ شرعی اصول قرآن میں بیان کیے گئے، حدیث میں بیان کیے گئے، سب کے حصے بیان کیے گئے۔ تو اب وہ ترکہ جو تقسیم ہونا ہے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ علم دین سے دوری ہے، مدنی ماحول سے دوری ہے، اب وہ بھائی کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنا حصہ ہمارا ہو گیا، بہنوں کو چھوڑو بھائی، وہ تو اپنے اپنے گھر کی ہیں، تو یوں کرتے ہیں اور یوں ظلم زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی روشنی نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان